الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تم آ گئے ہو ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ ہمیں پھیر دو، ہم اس سے وجدنا، ہم نے پایا ہے، علیہ، جس کے اوپر، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، وتکون، اور ہو جائے، لکما، تم دونوں کے لیے، الکبریاء، بڑائی، فی الارض، زمین کے اندر، وما نحن، ہم نہیں ہیں، لکما، تم دونوں کے اوپر، بمؤمنین، یقین کرنے والے۔ جب بھی پیغمبر نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی ہے تو اکثر معاشرے کے سرداران اس دعوت کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر پیغمبر کی دعوت کامیاب ہو گئی تو ہماری سرداری اور بادشاہی کہ جس کی بنیاد ظلم کے اوپر ہے، دھوکے کے اوپر ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ پیغمبر کی دعوت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک، اخلاقیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر نظام کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہر شعبہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی پیغمبر نے دعوت پیش کی ہے تو معاشرے کے سرداران اور بڑے لوگ پیغمبر کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچے، انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ اس کو دین کی دعوت تھی، اسلام کی دعوت تھی، رب تعالیٰ کی طرف اس کو بلایا، اس کے وزیروں اور مشیروں کو اللہ رب العالمین کی بندگی کی دعوت دی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کے کہ یہ جادو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ کیا تم ہمارے پاس آ گئے ہو لتلفتنا، تاکہ تم پھیر تو ہم کو اس سے کہ جس کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ لوگ اکثر اس آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا شکار ہو جاتے ہیں، اس سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو کہا کہ کیا ہمارے پاس آ گئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو اس طریقے سے کہ جس کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے زمین کے اندر بڑائی ہو جائے، تم لیڈر بن جاؤ، تم بادشاہ بن جاؤ۔ فرعون نے بھی کہ جس وقت بات دیکھی کہ میرے وزیر اور مشیر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو میرے دل کی بات ہے، تو اس نے بھی مزید یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس لیے آئے ہیں کہ زمین کے اندر بڑے بن جائیں اور تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں، تمہارے علاقے سے تمہیں نکال دیں، وما نحن لکما بمؤمنین۔ تو سرداروں نے، وزیروں نے، مشیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا، حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر فرعون نے بھی مقابلے کی ایک تدبیر کرنا شروع کر دی، کہا کہ انہوں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ معجزات نہیں ہے، جادو ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر پورے ملک کے اندر جادوگروں کو بلانے کے لیے وہ ہرکارے بھیجنا شروع کر دیتا ہے، جادوگر بھی آ جاتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، جادوگر شکست کھا جاتے ہیں، اور اسی میدان کے اندر ان کا دل بھی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے کہ جادو تو وہ تھا جو ہم نے پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ
آگے رکھا ہے وہ واقعی معجزہ تھا۔ اسی محفل کے اندر جادوگر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حق کے اوپر کاربان رکھے، آخرت تک حق کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی حق قرآن و سنت کو سیکھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔